السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تجوید کی سیریز چل رہی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان قانون کا، تجویدی قانون اور قواعد کا پڑھنا اور سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ تو معزز سامعین، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے تھے: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اظہار کے حروف 6 حروف جے تو اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو اظہار کا قانون ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام کے 6 حروف یا، را، میم، لام، واو، نون یرملون، ان میں سے اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو نون ساکن اور تنوین میں ادغام کا قانون ہوگا۔ اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کا قانون ہوتا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء کا قانون ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے میم ساکن، یعنی پہلے جو ہم نے پڑھے تھے وہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد تھے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ میم ساکن کے قواعد ہیں۔ میم ساکن، میم کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو ساکن حرف کہتے ہیں، میم ساکن۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہوں گے میم ساکن کے قاعدے۔ معزز سامعین، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اخفاء۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ میم ساکن میں اقلاب نہیں ہوتا، میم ساکن میں اقلاب نہیں ہوتا۔ تو معزز سامعین، ہم انشاءاللہ اظہار، ادغام اور اخفاء تینوں کی علیحدہ ایک چھوٹی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ معزز سامعین، اگر ہمارے ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ان ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔